كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام الہدا، امام المجاہدین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخر، آپ اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، اہل بیت، امت مسلمہ کے لیے۔ حضرات عزیز احباب، میری اور آپ کی آج کی ملاقات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت جو اصحاب کو فرمائی ہے، صحابہ کرام اور محدثین کرام نے اس پہ عمل کس طرح کیے، اور آج ہم بھی وہی کلمہ پڑھنے والے، اور آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ بات بھی ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ دنیا ہر بندے کے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ میرے نزدیک دنیا اتنا بڑا فتنہ نہیں جتنا بڑا فتنہ بندے کی جوانی ہے، کیونکہ یہ جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے حضور آ کے توبہ طیب ہونا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، زندگی کے تمام پہروں سے نوجوانی کو نکال کے اس سے عمدہ نہیں ہو سکتی، جبکہ جوانی میں آ کے توبہ کرتا ہے۔ سب سے افضل انسان وہ ہے جو جوانی میں اللہ کے حضور آ کے توبہ کرتا ہے۔ اور اب ہم حیران ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، یار ایسے کام انسانوں کو اچھے نہیں لگتے، ایسے کام انسانوں کو بھبتے اور سجتے نہیں ہیں کہ انسان وہ کام کریں کہ جو اللہ نے ان پہ نعمتیں نازل کی ہیں اس کے برعکس، اس کے الٹ کتاب اللہ اور حدیث مصطفیٰ کی کھلے عام مخالفت کی جا رہی ہو۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کیا معاشرے کے اندر ہے۔ یہ مظفر گڑھ کا واقعہ، 19 سالہ لڑکا ہے، اس نے اپنی بڑھیا ماں کو صرف ایک چھوٹی سی بات پہ کلہاڑا مار کے اپنی ماں کا سر بدن سے علیحدہ کر دیا ہے، جبکہ قرآن نے تو یہ اسلوب، یہ طریقہ، یہ منہج، یہ طریقت یہ تو نہیں سکھائی قرآن نے۔ لاہور کے اندر پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر بیوی نے 2 بچوں کو
پٹرول منگوا کے پٹرول چھڑک کے ان 2 بچوں کو جلا دیا اور وہ بچے کوئلہ بن گئے، راکھ ہو گئے۔ یہ سبق انسانیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نے نہیں سکھایا، لیکن یہ سبق پڑھا کہاں سے گیا ہے؟ یہ منہج کہاں سے پڑھا گیا ہے کہ مساجد کے تحفظ کے لیے بندہ بول نہیں سکتا، بندہ اپنی عزت کے دفاع کے لیے بندہ دوسروں سے لڑ سکتا ہے، جھگڑ سکتا ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ لے کے جا سکتا ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر ناچ گانے کو عام کیا جائے تو اس کے خلاف اگر زبان اٹھائی جائے، آواز اٹھائی جائے تو اس بندے کو جیل ہو جاتی ہے، پابندیاں لگ جاتی ہیں، زبان درازی کے زبان کو کنٹرول میں رکھنے پہ اور ایسے الفاظ کو نکالنے سے گریز کرنے پہ پابندیاں لگتی ہیں۔ جب ہم اپنی عزت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں لیکن ہمیں مساجد کی عزت کا نہیں پتا تو امت مسلمہ کو میرے نزدیک جینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ، سب سے عمدہ، اشرف والی جگہیں وہ مساجد ہیں۔ ان سے اچھی اور عمدہ جگہ دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا معاشرہ جس طرف چل چکا ہے وہ صرف وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ سے دوری ہے۔ دین اسلام کے لیے جو تڑپ اصحاب نے کی ہے، کیا میری تڑپ اور آپ کی تڑپ وہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا جس طرح میرے اور آپ کے اصحاب نے قربانیاں دی ہیں، کیا ہم ایسی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پوری کتاب کو بنایا ہے، اور جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندہ کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یار اس کو پایا تکمیل تک کیسے پہنچاؤں گا۔ جب درمیان تک پہنچ جائے تو آسرا ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ اب کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو دنیا کائنات کی نعمتوں سے بڑھ کے لکھا ہے، اور جب درمیان میں باری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قاف کو رکھوا کے اور درمیانی آیت جو نازل کی ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، سب سے بڑا فتنہ وہ جوانی کا فتنہ ہے۔ اگر ہم اپنی جوانی کا تحفظ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں گے؟ آج بے شمار واقعات میرے سامنے کہ نوجوانوں نے اپنے والدین کو کس طرح دھکے دے کے اپنے گھروں سے نکالا ہے، کس طرح نوجوانوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ سوشل میڈیا کا آپ استعمال کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، قرآن مجید کی توہین کی گئی ہے، قرآن مجید کے اوپر چھڑیاں ماری گئی ہیں۔ وہ کہاں کا ایس ایچ او ہے، وہ کہاں کا وہ سپاہی ہے، وہ کس نے اس کو عہدہ دیا، یہ ہم نے بنایا اسے۔ اور جب ہم قرآن کا تحفظ نہ کر سکے، مساجد کا تحفظ نہ کر سکے، جب قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے لوگوں سے نفرت اور عداوتیں، قداوتیں، نفرتیں اپنے دلوں کے اندر ڈال لیں گے، یہی سلوک ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحب نے یہ قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں۔ میں الحمدللہ فخریہ یہ بات کہتا ہوں، اور میں اپنے اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں، میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں جب پہلے سال کے اندر ستیانہ بنگلہ کے اندر داخلہ لینے کے لیے گیا، جب پہلے ماہ کی چھٹیوں کے اوپر آیا تو ایک شخص نے، ایک جماعتی نے مجھے کہا آپ کہاں پہ پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ الحمدللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ کتنا عرصہ لگے گا؟ میں نے کہا 7 سال کا کورس ہے۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ میں نے کہا دورہ تخصص کروں گا۔ اتنی زندگی آپ دین کے نام پہ وقف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ میرا بھی فخر میرے اصحاب ہیں اور محدثین کرام ہیں، اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے اس سٹیج پہ کھڑا کیا ہے تو وہ میرے مالک کا کرم ہے، میرا کوئی کرم نہیں، میرے والدین کا کوئی کرم نہیں، میرے اساتذہ کا کوئی کرم نہیں ہے۔ میرے مالک نے میرے اساتذہ کو توفیق دیا، والدین کا بھی احسان ہے، استادہ کا بھی احترام ہے، جن نے پڑھایا، لکھایا، بولنا سکھایا، حدیث پڑھنا سکھائی ہے۔ اور الحمدللہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ محدث امت امیر المؤمنین امام بخاری رحمہ اللہ کے تک پہنچتے تک میری سند کے ساتھ اگر جایا جائے اور محمد مصطفیٰ تک پہنچا جائے، صرف 21 واسطے درمیان میں آتے ہیں، اور 21 واسطوں تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ پہنچتا ہوں حدیث کے سلسلے کے اندر۔ درمیان میں 21 فاصلے، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اعزاز ہے۔
لوگ ایم فل پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی انجینئر کی ڈگریاں اٹھا کے فخر کرتے ہیں. کیا ہم قرآن و حدیث کی ڈگریاں اٹھا کے فخر نہیں کر سکتے؟ ایسی ڈگریاں اللہ تعالیٰ جن کو دے دے ان پہ احسان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خیر خائی کا بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں. اور الحمدللہ بفضل تعالیٰ اللہ کا یہ احسان ہے، دیا ہوا اعزاز ہے کہ جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چنے، اور دن اور رات کی تعلیم. اللہ کی قسم وہ مزے اور لطف نہیں آتے جو ہم نے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے حدثنا اور اخبرنا اور قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو پڑھے اور اساتذہ سے پڑھے، خود پڑھے، اساتذہ کو سبق سنائے. ایسا مزہ اور لطف کسی تعلیم کے اندر نہیں آتا. نہ انگلش پڑھنے کے اندر آتا ہے، نہ فزکس، نہ بایولوجی پڑھنے کے اندر آتا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کو ایک شخص نے کہا، اگر آپ کے پاس سونے ہو، آپ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں، ہیرے اور جواہرات ہوں، اگر آپ کو اللہ نے وہ دیے ہوں، کیا آپ اللہ کے راستے کے اندر ان کو خرچ کرنا گوارا کریں گے، یا آپ کو وقت دے دیا جائے کہ آپ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کریں؟ فرماتے ہیں کہ میں ہیرے اور جواہرات کو اللہ کے راستے کے اندر نہیں خرچ کروں گا، بلکہ اس سے افضل عمل جو ہے وہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جن بندوں کا دن اور رات قرآن اور حدیث کے ساتھ گزرتی ہے، ایسے دنیا کے اندر معزز لوگ دنیا میں نظر نہیں آتے، یہ سب سے افضل لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوتیں کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ساری دن عبادت کے اندر گزار دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک عالم بندہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، وہ عابد اگر 1000 عابد بھی مل جائیں، عبادت کرنے والے 1000 عابد بھی مل جائیں، وہ ایک عالم کی رات کی نیکیوں کو، سوئے ہوئے کی نیکیوں کو نہیں پا سکتے. یہ فضیلت اور مقام جو کیمسٹری اور بایولوجی اور انگلش پڑھنے سے، میتھمیٹکس پڑھنے سے نہیں ملتا. یہ مقام، فضیلت اور مرتبہ ملتا ہے تو قرآن پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے ملتا ہے. یاد رکھیں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ کتاب دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ یہی کتاب ہے. کسی بھی قوم نے ترقی کی ہے تو اس کے پیچھے بنیاد، اساس نوجوانوں کی ہے. نوجوان پیچھے کھڑے ہیں اور دین کا کام ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں کی ہیں کہ اللہ عمر جیسا شیر دل جوان دے دے. ہمیں آج یہ کفار مارتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ تو اپنا فضل کر دے، عمر جیسا شیر جوان ہمیں دے دے. یہ جوان کی دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ ایسا جوان دے دے کہ وہ ہم میں آ جائے اور ہم بیت اللہ کے اندر کھلے عام نمازیں پڑھیں. یعنی کہ نوجوان بندہ دنیا کے اندر بڑی اساس ہوتا ہے اور بڑی بنیاد ہوتا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن 5 سوال کرنے ہیں. پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا ہے کہ ان عمری، بندے تو اپنی عمر کہاں گزار کے آئے، تو نے اپنے بچپن کہاں پہ گزاری، اپنا جوانی، اپنا بڑھاپا تو نے کہاں پہ گزارا ہے، تو اپنی زندگی کہاں پہ گزار کے آئے. اور دوسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ ان شبابی، تو نے اپنی نوجوانی کی عمر کہاں گزاری ہے. اب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ ان عمری کے اندر تمام زندگی آ گئی تھی، جوانی بھی آ گئی تھی، بچپن بڑھاپا بھی آ گیا تھا، لیکن دوسری دفعہ تاکیداً سوال کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کہیں نوجوانوں اپنی زندگی کو گندی عورتوں کے آگے آپ ڈال کے فحاش کر کے اپنی زندگی کو برباد نہ کر دینا. آج میں دیکھتا ہوں کہ ساری رات تک کہتے ہیں ہم یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، کیا یہ قرآن مجید کی تلاوتوں کو سنتے ہیں، کیا یہ حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، یا قرآن مجید سے محبت رکھتے ہیں؟ جو ساری رات اپنی آوارگی کے اندر، بدماشی اریانی کے اندر گزارتا ہے، اس کی راتیں پلیت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کے اندر سے رزق کی برکتوں کو چھین لیتے ہیں، پریشانیوں کا نزول ہو جاتا ہے، بیماریوں کا نزول ہو جاتا ہے. جن کے گھروں کے اندر ساری رات انڈیا کی کندری چلتی رہے، انڈیا کے مجرے چلتے رہے، ہر بندہ اپنے موبائل کے اوپر دیکھے کہ میں کیا دیکھتا ہوں رات کو. یہ نوجوان ہیں جن کی راتیں مصلح کے اوپر گزرنی چاہیے تھی، یہی وہ نوجوان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشاب والتائب حبیب اللہ، فرمایا کہ انا حبیب اللہ،
دو حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں، میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اور فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو نوجوان جوانی میں آ کے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، جس طرح میں اللہ کا حبیب ہوں وہ بھی بندہ اللہ کا حبیب ہوا، بندہ اللہ کا پیارا ہے۔ نوجوانی کی عمر بڑی نعمت ہے، ہم ساری رات گندگی کے اندر بسر کر کے دن کاروبار کے اندر غرق کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی ایسی فیکٹریاں بنا لیا پھر کی ہو گئے، ہم نے محلات بنا لیا پھر کی ہو گئے، تم نے جائیدادیں بنا لی ہیں پھر کیا کما لیا تم نے دنیا کا، ایک جھٹکا آنے کی دیر ہے، ایک جھٹکے کی دیر ہے، یہ تیری ساری فیکٹریاں اور یہ محلات، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، ساری اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دھنسا کے رکھ دے گا۔ پچھلے دنوں زلزلے کا جھٹکا آیا نہیں، لوگ حیران ہو گئے کہ باہر نکل آئے کلمہ پڑھتے ہوئے، اور اینکر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے عورتیں کہتی ہیں کہ ہر جگہ سے ہر گھر سے کلمے کی صدائیں گونجتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسی عورتوں کو زبان سے کلمہ کہنے کا حق نہیں ہے جنہوں نے اماں عائشہ کی صداقت کا انکار کیے۔ اماں عائشہ نے چہرے پہ پردے کو رکھا ہے اور یہ زینت اختیار کر کے کبھی اسلام آباد کے میدانوں کے اندر، کبھی لاہور کے میدانوں کے اندر اپنی زیب و زینت کو آراستہ کرتی ہیں۔ یہ اماں صدیقہ کی صداقت کا انکار کر کے ان پہ تبرہ کرتی ہیں۔ یاد رکھو ایسی عورتیں، گندی عورتیں، زمانہ جہلیت کے اندر عورتیں اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگایا کرتی تھی، جو مرد آ جائے ہمارے پاس ہم بدکاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد کے اندر بھی اماں عائشہ صدیقہ کی صداقت کو جنہوں نے پمال کیے، انہیں پیغام ہے، انہیں دعوت ہے، یہ انہی نسل میں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، یہ حلال کی پیداوار نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنے دوپٹوں کو لٹکائے، انہوں نے اپنی شلواروں اور قمیضوں کو لٹکائے، اور آج دیکھیں اسی پچھلے دور کے اندر جا کے وہ جھنڈے کو گاڑا کرتی تھی۔ ان دونوں کا منہج ایک ہے، صرف صدیقہ کی صداقت کا انکار کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایسے نوجوان آج سیسا پلائی کی دیوار کی طرح صدیقہ کی صداقت کو ہر چوک کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر منہج پہ، ہر سٹیج پہ، ہر کوچے کوچے بستی بستی کے اندر بیان کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر پڑے ہیں۔ ہم صدیقہ کی عزت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، جو صدیقہ کی عزت کا تحفظ نہیں کرتا، جو اہل بیت پہ بکواس کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت کی تقدس کو پامال کرتے ہیں، ایسی اولادیں حلال کی نہیں ہوتی، ایسی اولادیں میں کہتا ہوں کہ حرام کی ہوتی ہیں۔ یہ جوانی اللہ نے دی ہے، اللہ کے راستے کے اندر قربان کر جائیں، بڑی نعمت ہے جوانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے، اللہ کے نبی جی ہمارے اندر کوئی امام نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی قاری نہیں ہے جو ہمیں حدیثیں پڑھایا کرے، جو ہمیں نماز پڑھایا کرے، جو ہمیں خطبات سکھایا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ سینے کے اندر محفوظ کرنے والا قرآن مجید کون سا شخص ہے؟ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7 سال کی عمر ہے۔ آج 7 سالہ بچے کو دیکھیں موبائل استعمال کرنا آتا ہے، 7 سالہ بیٹا جو ہے تیرا ٹک ٹاک اس کو بنانا آتا ہے، 7 سالہ بیٹی اور بیٹی کو ٹچ موبائل لے کے فیس بک استعمال کرنا آتی ہے، قرآن کی بک کو پڑھنا نہیں آتا، واٹس ایپ استعمال کرنا آتی ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے نبی جی سب سے زیادہ سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کرنے والا میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قوم کے لوگوں یاد رکھو یہ تمہارا امام ہے، یہ تمہیں نماز پڑھایا کرے گا، اور یاد رکھو جب یہ رکوع کرے تم نے رکوع کرنا ہے، جب یہ سجدہ کرے تم نے سجدہ کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ اس کے رکوع سے جانے سے پہلے چلا گیا، اس کے سجدہ سے سر اٹھانے سے پہلے سجدہ اٹھا لیا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا بنا دے۔ یہ 7 سالہ نوجوان جو قوم کا امام بن کے آئے ہیں، آج 7 سالہ بچے کو کیا آتا ہے؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سکھا دیا ہے، فار ایپل آتا ہے، تمام چیزیں آتی ہیں، لیکن 7 سالہ بچے کو کاروبار کرنا سکھا دیے۔ 7 سالہ بیٹے اور بچے کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر آپ اپنے بیٹوں کو سکول کی تعلیم دیتے ہیں خلاف نہیں ہوں، دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے والدین کس طرح بھیجتے ہیں، آپ کے سامنے وہ سارا منظر ہے، لیکن ادھر سکول کی تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے، پینٹ شرٹ پہنا کے بھیجا جاتا ہے، اچھی ٹائی لگا کے بھیجا جاتا ہے، سکول کے اندر فیسیں بھی پے کی جاتی ہیں، سکولوں کے اخراجات، بچے کے میس کی فیسیں، کالج کی، یونیورسٹیوں کی تمام فیسیں برداشت کی جاتی ہیں،
لیکن جو مفت کی تعلیم دیتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، انہوں نے نیڑے نہیں جانا، یہ دہشت گرد بنا دینے، ان کے قریب نہیں جانا، کہیں تمہیں دین کی سمجھ نہ آ جائے۔ اتنی عمر ہو گئی ہے، آج اگر اتنی عمر کے باوجود قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، کاروبار کرنا آتا ہے، اپنے آپ کو ڈاکٹر بنا لیے، انجینئر بنا لیے، تمام اچھے اچھے عہدوں پہ فیض ہو گئے، مال و دولت کما لیا، فیکٹریاں بنا لی ہیں، محلات تیار کر لیے، اگر خدا کی قسم اگر تمہارے گھر میں سے ایک بچے کو اگر قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا تو یاد رکھو ایسی اولادوں سے نیک اولادیں پیدا نہیں ہوتی۔ دین کی طرف لانا پڑے گا، اپنے بچوں کو جوانی میں دین کے راستے میں لانا پڑے گا، جس طرح حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب نے کس طرح محبت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح محبت کی، کس طرح پیار کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں 3 سال کے ہیں، کتنی عمر ہے؟ 3 سالہ عمر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کے اندر آئے ہیں، یہ بھی ساتھ آ گئے ہیں، اور ایک دن مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور تہجد کی نماز پڑھیں۔ عمر ان کی اب 13 سال ہو چکی ہے، 13 سالہ نوجوان کو چاہیے مسجد میں آ کے تہجد پڑھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا کہ میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان کے گھر باری ہو، اور میں اپنی باری، ان کی باری کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے تمام معاملات کو نوٹ کرتا ہوں، میرا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ میں راتوں کو نوٹ کروں کہ میرے پیغمبر کرتے کیا ہیں راتوں کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تہجد کی نماز پڑھی، پیچھے آ کے بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور کہنے لگے کہ یہ پیچھے کون شخص آئے؟ فرمایا کہ عبداللہ بن عباس ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے آپ پہ نماز فرض نہیں ہے، آپ تہجد پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی مجھے منع نہ کیجئے، مجھے روکیے نہ۔ فرماتے ہیں میں آپ کے دن اور رات کو نوٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا چلنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، آپ دن کس طرح گزارتے ہیں، آپ کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں۔ فرمایا کہ آپ کی راتوں کو نوٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکال کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر دیا اور فرمانے لگے کہ اللہم فقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ تجھے دین کی فقاہت عطا فرما دے۔ اور وہی وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13 سالہ عمر کے اندر فقیہ امت کا لقب دلوایا ہے۔ 13 سالہ نوجوان آج فقیہ امت بن سکتا ہے، یہ تو حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے بیٹا پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے دروازے کھول دیے، اب جو کچھ بھی یہ تو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے دین کی فقاہت اور سمجھ ضرور عطا فرما دیں گے۔ اور وہی وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت ہے، یہ چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان کی عمر 15 سالہ عمر ہوئی ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، 15 سالہ عمر کیا عمر ہوتی ہے 15 سالہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کیبنٹ کے اندر مجلس شورا کے اندر شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کئی اصحاب نے فرمایا یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو شامل نہ کروں، یہ چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس وقت تمام اصحاب خاموش تھے، جب سورۃ نصر کی تفسیر کرنے کی باری آئی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہو کے اس چھوٹے سے بچے نے تفسیر کی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر کی تھی۔ آج میں ان کو شریک کرتا ہوں کیبنٹ کے اندر، مجلس شورا کے اندر جو تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس نے کی ہے وہ تمام اصحاب کرتے ہیں اور وہ میں بھی تفسیر کرتا ہوں، یہ شریک ہوں گے، ان کا مشورہ تسلیم ہوگا اور یہ کیبنٹ تک میری زندگی کے اندر جتنی زندگی بھی ہے یہ زندگی کے اندر یہ شامل رہیں گے۔ یہ کتنی جوانی ہے، 15 سالہ جوانی کے اندر کیبنٹ کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ 15 سالہ جوانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی کہ چوکوں کے اندر کھڑے ہو کے اپنی مسلم بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرو، اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی یہ جوانی، اس لیے نہیں دی کہ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا تم تحفظ نہ کر سکو۔ وہ ہماری سب امت مسلمہ کی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ہم سب کی وہ بہنیں لگتی ہیں۔ جس طرح ہم اپنی حقیقی بہن کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں اس طرح ہمیں چاہیے ہم اپنی ہر حقیقی بہن کا تحفظ کریں۔
15 سالہ جوانی قیمتی جوانی ہے، اور اللہ کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تربیت اس طرح کی ہے، منج طریقہ اس طرح سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے گھروں کے اندر ٹی وی لانچ بنے ہوئے ہیں، ٹی وی واسطے علیحدہ کمرہ بنے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اکثر گھروں کے اندر جانے کا اتفاق ہوا ہے، ٹی وی لانچ بنے ہوئے ہیں، بہترین قالین ہے، اے سی روم بھی ہے، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، اپنے بیٹیوں کو بٹھا کے، اپنی بہنوں کو بٹھا کے، اپنی ماؤں کو بٹھا کے، اور آج ہمارا کیا عالم ہے ہمارے دیہاتی بھائیوں کا، جب گندم کی کاشت ہو رہی ہو تو پیسے علیحدہ کر لیتے ہیں، تائیں بڑی LCD لے آ کے رکھنی ہے گھر دے اندر تاکہ انڈیا کی کنجری وہاں پہ ناچے۔ تیرے گھر کے اندر قرآن کی صدائیں آنی چاہیے تھی۔ اگر تیرے گھر کے اندر ٹی وی لانچ بن سکتا ہے، تیرے گھر کے اندر قرآن اور حدیث کی محبت کے لیے ایک لائبریری بھی مختص ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جی سانو دتا کی ہے، اللہ نے چھینا کیا ہے تجھ سے؟ اللہ نے سانو دتا کی ہے۔ یہ بتا اللہ نے تجھ سے کون سی نعمت چھینی ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بتا ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا کٹر رکھا ہے جو تیری آنکھوں پہ 6x6 کا کٹر لگائے ہے؟ تجھے آنکھ کے اندر اگر کوئی چیز لگ جائے، کوئی چیز چلی جائے، اللہ نے اوپر ویپر لگائے ہیں، کوئی مٹی داخل نہیں ہونے دیتے، تو کہتے ہیں اللہ نے دیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان، چبانے کے لیے کھانا، کھانے کے لیے دان دیے، تو کہتے ہیں اللہ نے دیا کیا ہے؟ سننے کے لیے کان دیے، تو کہتے ہیں اللہ نے دیا کیا ہے؟ دھڑکنے کے لیے دل دیے، جگر دیے، جسم دیے، اعضاء دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اللہ کی تمام نعمتوں کا انکار کر کے اللہ نے سانو دتا کی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو معذور ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، جو زبان سے بول نہیں سکتے، جو اٹھ کے واش روم تک نہیں جا سکتے، اللہ نے سانو دتا کی ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے سانو دتا کی ہے۔ ساڑھے کپڑے جی ٹھیک نہیں رہندے، کپڑے نو کی ہوئے پلیت نے کپڑے۔ اگر آپ یاد رکھیں آپ نماز پڑھنے کے لیے پاک نہیں ہو سکتے، اپنے کاروبار کے لیے آپ پاک ہو سکتے ہیں، صاف ستھرے بن کے آپ اپنے آفس کے اندر جا سکتے ہیں، روزانہ کی بیس پہ اچھا لباس پہن کے آفس کے اندر جا سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ساڑھے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ یاد رکھو تمہارے کاروبار میں اس وقت تک برکت نہیں آئے گی جب تم اپنے جسم کو پاک نہیں کرو گے گناہوں سے، اور اپنے بدن کے اندر یہ کوڑ اور بیماریاں دور نہ کرو گے کہ ہم حقیقی معنی اللہ کے محبت کے دائرے کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ عمر ہے 15 سال، اپنے استاد محمد بن بیکندی رحمہ اللہ کے پاس دین کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، استاد نے پڑھایا، چلے گئے گھر جا رہے ہیں تو ایک استاد کا مہمان آیا، فرمانے لگے کہ اگر آپ تھوڑی دیر میرے پاس پہلے آتے، لو اتیت قبل لرأیت صبیا یحفظ الف حدیثا، اگر آپ تھوڑی دیر میرے پاس پہلے آ جاتے، میں فخر کرتا ہوں اپنے ایسے شاگرد پہ کہ 15 سال عمر ہے لیکن اس کے سینے کے اندر 70,000 حدیثیں سینے کے اندر موجود ہیں، 70,000 حدیثیں 15 سالہ عمر کے اندر محفوظ ہیں۔ آج پوئمز یاد ہو سکتی ہیں، ایسے یاد ہو سکتے ہیں، الجبرا کے تمام قانون یاد ہو سکتے ہیں، لیکن روزانہ کی بیس کے اوپر ایک حدیث پڑھی نہیں جا سکتی، یاد نہیں ہو سکتی، زندگی گزارنے کا فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مال و متاع سب کچھ نہیں ہے، احادیث سے محبت سب کچھ ہے۔ فرمایا کہ اگر تھوڑی دیر پہلے آتے، یہ 70,000 حدیثوں کا میرا شاگرد اس طرح حافظ ہے، جتنی سند کے اندر شاگرد آتے ہیں، استاد آتے ہیں، تمام کے حالات کو جانتے ہیں، ان کا باپ کون ہے، یہ کہاں سے پڑھے ہیں، کس کس شیخ سے پڑھے ہیں، تمام کے حالات زندگی کو بھی اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والا ہے۔ یہ چھوٹی سی عمر دین کے ابلاغ کے لیے، چھوٹے سے بچے ہیں، اللہ نے بینائی چھین لی، والدہ دعائیں کرتی ہیں، اللہ ایک بیٹا دیے، اس کو دین کے راستے پہ وقف کرنا چاہتی ہوں، اللہ اس بیٹے کو آنکھوں کی نعمت سے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات خواب کے اندر کروا دی، فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو شفا مل جائے گی، اور یہی وقت آیا کہ چھوٹے سے بچے ہیں، فرماتے ہیں کہ الہمت فی الحدیث وانا فی الکتاب، میں چھوٹا سا بچہ ہوں لیکن میرے سینے کے اندر حدیث کے محفوظ کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو یہ کی بننا ہے، تسی جی ڈاکٹر بننا ہے، اچھا اور کی بننا ہے، اسی جی فوجی بننا ہے، اور کی بننا ہے جی کرنل بننا ہے، اور کی بننا ہے انجینئر بننا ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹوں کی سوچ بناتے ہیں ڈاکٹر انجینئر بننے کی، آپ کی سوچ پہ آپ کے بچے بولتے ہیں
آپ کی زبان پہ آپ کے بچے بولتے ہیں. اگر امام بخاری جیسے بچے پیدا کرنے چاہتے ہو اپنے گھروں کے اندر یہ بات رکھو اور بتاؤ کہ بیٹا تم نے امام بخاری بن کے دنیا کے اندر دین کا کام کرنا ہے, دین کا ابلاغ کرنا ہے. پھر دیکھنا دین کا ابلاغ کس طرح ہوتا ہے, دین کی نشر و اشاعت کس طرح ہوتی ہے. دین کا ابلاغ کی کوئی شوق نہیں ہے, کوئی تمنا نہیں ہے کہ دین کا ابلاغ ہو جائے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جانتے ہیں. اگر کالی رات پہ کالے اندھیروں کے اندر اگر ایک چونٹی کالی چونٹی چل رہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی آہٹ کی, اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے ذہن کے اندر خیالات کو بھی جانتے ہیں. اس بندے کے ذہن کے اندر کون سے خیالات چل رہے ہیں, کیا تمنائیں ہیں, کیا آرزویں, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. بندہ جوانی کے اندر اللہ کے حضور آ جائے. شعراء نے بھی یہ بات کہی ہے, کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا, عذاب ختم ہوا, شباب ختم ہوا. نوجوانوں یہ جوانی کی قدر کرو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ کیا کر کے آئے ہو, کہے یہ کی بات کہہ دینا کہ جوانی ساری اللہ تیرے رستے کے اندر وقف کر کے ہیں. اللہ جوانی کے اندر آ کے تہجدیں بھی پڑھی ہیں, نفل بھی پڑھے, ذکر و اذکار بھی کرے. یار میں آپ سے کہتا ہوں, ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں, یار اپنے کاروبار کے لیے وقت درکار ہے, قرآن پڑھنے کے لیے وقت درکار نہیں ہے, اپنی دکانداری کو چمکانے کے لیے وقت درکار ہے, لیکن تکبیرہ اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وقت درکار نہیں ہے. یاد رکھو جوانوں, یہ میرا پیغام ہے, یہ میری دعوت ہے. اپنے آپ کو حدیث کے راستے کے اندر لا کے وقف کر دیں. اس زندگی کا لطف ہی ہو رہا ہے, اس زندگی کا مزہ ہی ہو رہا ہے. اس زندگی کے اندر جب آؤ گے قرآن سے محبت, حدیث سے محبت ہوگی, دنیا بھی بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ابا جان ہے حضرت عمر بن جبو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 بھائی ہیں, خلات, معاذ اور معوذ. احد کا میدان لگنے لگا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی جی میں جہاد کے اندر جانا چاہتا ہوں, میں اللہ کے راستے کے اندر قربان ہونا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پاؤں سے معذور ہیں, آپ پہ جہاد فرض نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں اللہ کے نبی جی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, میں اللہ کے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں آپ پہ جہاد فرض نہیں ہے. فرمایا کہ مجھے اجازت دیں, میں اللہ کے راستے میں قربان ہونا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی اور فرمایا کہ اے عمر بن جبو, اللہ نے تیرے یہ جذبات دیکھ کے اللہ نے تیرے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیے. قیامت کے دن تیرا یہ لنگڑا پن ضرور ہوگا لیکن تو صحیح چل رہا ہوگا. یہ لنگڑا پن اس وجہ سے ہوگا کہ تو نے اس لنگڑے پن کے اندر بھی آ کے, مزدوری کی حالت کے اندر بھی آ کے اللہ کے راستے کے اندر قربان ہونے کو سیکھ لیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے پریشان اور پشیمان نہیں کریں گے, تیرے لیے اللہ نے جنت میں محل تعمیر فرما دیے. خلاد بھی اپنے ابا کے ساتھ شہید ہو گئے. معاذ اور معوذ جنگ کے اندر شرکت فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت معاذ اور معوذ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بھائی جہاد کے اندر جا سکتا ہے, چھوٹا نہیں جا سکتا. چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چھوٹا بھائی نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کروانی ہے, آپ اس طرح کرنا کہ ہار جانا, آپ ہارو گے, کشتی ہوگی, آپ کی کمر نیچے لگ جائے گی, میں میدان جہاد کے اندر چلا جاؤں گا. اپنے بھائی سے آ کے یہ بات کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کروائی اور کشتی کروانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بیٹو تم جہاد کے اندر چلے جاؤ, جنگ کے اندر چلے جاؤ. یہ دونوں بھائی موجود ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئے اور فرماتے ہیں چاچو جان وہ کون سا شخص ہے جو میرے محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے, جو اذیتیں دیتے, جو تکلیفیں دیتے, اس شخص کا نام تو بتا دیں. فرمایا کہ وہ شخص جو تلواروں کے اندر موجود ہے, ابو جہل وہ ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے. یہ دونوں نے یہی بات سنی اور دوڑ پڑے, دوڑتے گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ, بائیں کندھے کے اوپر تلوار لگی, بازو لٹک گئے نیچے, تو انہوں نے اپنے پیچھے کمر کے اوپر ڈال لیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے, چھوٹی سی عمر ہے, جب پیچھے ڈالے رکاوٹ بنی ہے, اپنے ہاتھ کو
پاؤں کے نیچے رکھ کے کھینچ کے علیحدہ کر دیے. فرمانے لگے مجھے ایسے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے جو رکاوٹ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کرنے کے لیے. میں قتل کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے. ان دونوں بھائیوں نے قتل کی ہے ابو جہل کو. یہ جوانی کی عمر ہے. اگر اس جوانی کی عمر کے اندر قدر کرنا جانتے ہو, اگر اس جوانی کی عمر کے اندر حضرت معاذ اور معوذ کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہو, یہ منہج, یہ طریقہ, یہ فکر کو اپنانا چاہتے ہو, پھر ایسا طریقہ اپنانا پڑے گا. چھوٹی عمر کے اندر یہ جذبات دل کے اندر پیدا کرے. چھوٹی عمر کے اندر اگر یہ جذبات سینے کے اندر پیدا ہو جائیں, اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر نکھار ہی نکھار پیدا فرما دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے راستے کے اندر بہت وقف کرتے ہیں, اللہ کے راستے کے اندر بہت خرچ کرتے ہیں. محدثین نے یہ بات لکھی ہے, انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راستے کے اندر 1,70,00,000 درہم اللہ کے راستے کے اندر وقف کیے. لیکن مدینہ کی گلیوں کے اندر یہ چلتے ہیں تو پیسے موجود نہیں ہیں جن کے ذریعے سے جوتا خرید کے اپنے پاؤں میں پہن لے اور پھٹے پرانے اور تہمت کو اتار کے, پھٹے پرانے کپڑوں کو اتار کے نیا کپڑا لے لیں. حدیث کے لیے ساری زندگی کو وقف کر دیے اور حدیث کے ابلاغ کے لیے ساری زندگی کو وقف کر کے اپنے مال کو بھی اللہ کے حبیب کے لیے اللہ کے حضور تمام مال کو پیش کر دیے. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اس طرح اللہ کے حضور آ کے اس طرح خرچ کیے, مال و دولت کو خرچ کیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں, ابھی عمر جوانی کی ہے, امیہ نے پکڑ لیے, آگ کے انگارے نیچے اوپر حضرت بلال حبشی کو لٹایا گیا, اوپر پتھر رکھ دیا گیا. امیہ ظلم کرتا ہے, ستم کرتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے امیہ تو مجھ پہ ظلم اور ستم ضرور کرتا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھ جب مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کے میرے بدن پہ کوئی کپڑا موجود نہیں ہوتا, کبھی ایسی پریشانی اور کبھی ایسی غم تو لائق نہیں ہوا. فرمایا میرے جسم پہ کوئی کپڑا موجود نہیں ہوتا, جب تو آگ کے انگاروں کے اوپر مجھے لٹا دیتے, جب لٹا کے اوپر پتھر رکھ کے جب تو مجھ پہ کوڑے برساتا ہے, کہتے ہیں جب تو مجھ پہ کوڑے برساتا ہے, کوڑے برساتے ہوئے تجھے اتنا مزہ اور لطف نہیں آتا جب کوڑے کھاتے ہوئے جتنا مزہ اور لطف آداد کی صداؤں کو کہتے ہوئے مجھے آتا ہے. زندگی وقف کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ, اپنی تمام زندگی کو قربان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اگر زندگی کو قربان کرو گے اللہ نے پھر فضیلت کس طرح دی ہے. بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے ایک مؤذن ہے دنیا کے اندر جس نے اذان دی ہے, اس کا نام بلال حبشی ہے, اور وہی ایک مؤذن ہے. معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, فرمایا کہ یہ قدموں کی آٹ کس کی آ رہی ہے؟ فرمایا کہ آپ کے پیارے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے زمین کے اوپر ہیں, لیکن ان کے قدموں کی آٹ اللہ تعالیٰ جنت میں سنائی دے دیتے ہیں. جوانی کو وقف کیے, اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں, دین اسلام قربانی مانگتا ہے. آج ہمیں چاہیے ہم دین اسلام کے لیے, دین کے ابلاغ کے لیے, دین کی شریعت کے لیے, دین کے احکامات کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں, اپنے بچوں کو وقف کریں اس دین کے لیے. یہی حقیقی منہج ہے, یہی حقیقی طریقہ ہے. اگر ہم اس پہ نہ چلے خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے, ہم زوال کی پستیوں کی طرف پہلے بھی سرکتے جا رہے ہیں. امت مسلمہ برباد ہو کے رہ جائے گی. اس سے پہلے ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے بیٹوں کو صحیح منہج پہ, صحیح طریقے پہ لے کے آ جائیں. اگر یہی طریقہ اختیار کیا دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. اگر یہ طریقہ, یہ منہج, یہ شریعت کو نہ اپنایا, قرآن سے محبت نہ کی, تو یہ تمام دنیا کی تمام چیزیں یہیں کی دھری رہ جائیں گی. لیکن جو اللہ سے محبت, جو اللہ سے پیار کے اسلوب اور طریقوں کو سکھا کے نہ گیا, اس نے اپنے کے لیے کوئی خیر کا کام نہیں بنایا, کوئی خیر کا خزانہ تیار نہیں کیا. آئیں اس چھوٹی سی عمر کے اندر اپنے بچوں کو دین کے راستے کے اندر وقف کر کے, قربان کر کے, بیٹا قربان ہونے دین کے نام پہ, دین کے منہج پہ قربان ہونے, پھر آپ کی اولادیں پکیزہ ہوں گی, منہج پکیزہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ساری زندگی اپنے حضور پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما دے.